عزیزان من، مولا علی علیہ السلام کا نورانی کلام جہاں پر آپ حضرت نے فرمایا کہ ہر گناہ، ہر معصیت، ہر خدا کی نافرمانی کان باللہ حربا، حقیقت میں خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ خداوند متعال کی نافرمانی کرتا ہے، کسی گناہ کے کام کو انجام دیتا ہے، تو حقیقت میں وہ انسان اپنے خدا سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب کیسے ایک گناہ کا عمل خدا سے جنگ کے برابر ہو سکتا ہے؟ تب یہ ہوتا ہے کہ انسان جہالت، نادانی، اضطراب اور عصیان کی وجہ سے کسی غیر شرعی عمل کو انجام دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان تمام موارد میں اس کا گناہ شمار نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی جہالت میں کسی حرام کام کو انجام دے، یا مجبوری کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں کسی غیر شرعی کام کو انجام دے، یا نسیان و بھول کی وجہ سے کسی غیر اخلاقی، غیر شرعی عمل کو انجام دے، تو خدا یہ فرماتا ہے، اس کی شریعت کا یہ حکم ہے کہ ان تمام موارد میں اس کا گناہ شمار نہیں ہوتا۔ کب گناہ شمار ہوتا ہے؟ جب انسان عالماً عامداً، یعنی جانتے ہوئے اور اپنے ارادے اور اختیار سے کسی غیر شرعی عمل کو انجام دے، تب اس کا یہ عمل گناہ شمار ہوتا ہے۔ اب یہ گناہ کیسے خدا کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے؟ اس بات کو سمجھیے۔ پروردگار تیرے نزدیک، تیرے مشیت کے نزدیک یہ عمل حرام ہے، لیکن میرا نفس، میری خواہشات یہ چاہتی ہے کہ میں اس عمل کو انجام دوں۔ ادھر حقیقت خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، خدا کے مقابلے میں برسر پیکار آنا ہے کہ خدا تو یہ چاہ رہا ہے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں، میرا نفس یہ چاہ رہا ہے۔ تو یہ چاہ رہا ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے لیکن میں جھوٹ بولوں گا، میرا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں کیونکہ جھوٹ میرا فائدہ ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ غیبت نہ ہو، کسی مسلمان، کسی مومن کی غیبت نہ ہو، لیکن میں غیبت کروں گا۔ یہ خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور وہ آیت اللہ جوادی عاملی کے خوبصورت الفاظ جہاں پر فرمایا کہ یہ انسان جو گناہ کے ذریعے سے اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے جنگ کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جس میں ہر صورت میں شکست خود گنہگار کو ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو پروردگار کی وہ بے کران طاقت و قوت جو غالب علی کل غالب ہے، اور دوسری جانب یہ کہ پروردگار نے یہ جو جہان خلق کیا ہے، یہ پورا جہان، اس جہان کی تمام اشیاء خدا کی افواج ہے، خدا کی سپاہی ہے۔ خدا جب چاہے، جہاں چاہے، جس سے چاہے ان اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے نیست و نابود، ذلیل و خوار کر سکتا ہے۔ کیا آپ قرآن میں اس داستان کو نہیں جانتے کہ جب قارون نے سرکشی اختیار کی، وہ بالکل بھی خدا کی نعمات کا منکر ہو گیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری اپنی محنت ہے، اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں۔ تو خداوند متعال نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل لو۔ یہ زمین چونکہ خدا کا سپاہی، یہ تمام کائنات کی جتنی اشیاء ہے پروردگار کے سپاہی، اس کی فوجیں ہیں۔ خدا نے حکم دیا زمین کو۔ اور وہ فرعون کا واقعہ کہ جہاں پر حضرت موسیٰ کا لشکر جب دریا کے اس پار پہنچ گیا، تو پروردگار نے اپنے ایک سپاہی یعنی دریا سے خطاب کرتے ہوئے اسے حکم دیا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دو۔ اور پھر وہ قرآنی داستان، یہ تمام قرآنی داستان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر ابرہا کے لشکر نے جب کعبۃ اللہ، بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا، تو خدا نے اپنے لشکر ان پرندوں ابابیلوں کے ذریعے سے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ تو آیت اللہ جواب عاملی فرماتے ہیں کہ یہ پورا جہان خداوند متعال کی افواج ہے، اس کے سپاہی ہے، اس کے حکم کے منتظر ہے۔ لہذا یہ جو جنگ ہے، انسان جو گناہ کے ذریعے سے، پروردگار کے عصیان کے ذریعے سے اپنے رب سے برسر پیکار ہے، اس میں حتماً شکست انسان کی ہی ہے، اس گنہگار کی ہی ہے۔ مولا علی کا وہ نورانی کلام جہاں پر فرمایا اعضاؤکم شہودہ وجوارحکم جلودہ، اے انسان یہ جو تمہارے اعضاء ہے، ہاتھ، پاؤں، شکم، آنکھیں، کان، یہ تمام اعضاء پروردگار کے شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ضرور نہیں کہ خدا تم سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا، بلکہ ان اعضاء سے خدا پوچھے گا، اور یہ اعضاء پکار کر کہیں گے۔ آنکھیں یہ شہادت دیں گی کہ اس انسان نے کون سا گناہ کیا، کس نامحرم کو دیکھا۔ کان گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے،
یہ تمام پروردگار کے شہود ہیں، گواہ ہیں، اور یہ تمہارے اعضاء جو ہیں، جوارح ہیں، یہ پروردگار کی افواج ہے، اس کے سپاہی ہے۔ مولا علی کا قول کہ یہ تمہارے اعضاء خدا کی فوجیں ہیں، خدا کے سپاہی اس کے حکم کے منتظر ہیں، لہذا خدا جسے چاہے خود اس کے اعضاء کے ذریعے سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہ جنہیں خدا نے ذلیل و خوار کرنا چاہا، ان کی زبان کے ذریعے سے ایک لفظ نکلا اور اس ایک لفظ کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے وہ زمین ویر ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، کیونکہ خدا کی یہ افواج ہے۔ جب خدا انہیں حکم دیتا ہے تو یہی انسان کے اعضاء اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسے شکست دیتے ہیں۔